والإسلام ديني. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله مولانا العظیم. سورۃ النحل کا چوتھا رکوع آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک یہاں پر تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بہت سی قدرتوں کا ذکر فرمایا اور بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بہت سارے احسانات کا اور انعامات کا ذکر فرمایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ لوگ بہت ناسمجھ ہیں اور وہ ان باتوں کو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اس کی وحدانیت کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں ان کو نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مستقل و استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں اس طور پر کہ جو چیزیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں انہوں نے انہی کو معبود بنا لیا اور انہی کے لیے وہ سجدے کرنے لگے، انہی کے سامنے وہ جھکنے لگے، انہی کو اپنا معبود تصور کرنے لگے اور اپنی حاجت اور اپنی ضروریات کا مطالبہ انہی سے کرنے لگے. حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی ربط ہو. مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتی. اس مضمون کو قرآن کریم نے پوری مضبوطی کے ساتھ ذکر کیا اور پورے دلائل کے ساتھ عقلی اور نقلی طور پر قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا اور فرمایا کہ قومیں اکثر و بیشتر اسی طرح کا معاملہ کرتی چلی آ رہی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے تو وہ تمام کی تمام باتیں کھل کر ان پر واضح ہو جائیں گی، ان کے سامنے آ جائیں گے اور قیامت کے دن وہ جو خود گمراہ ہوئے اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جو دوسرے لوگوں کو اب تک گمراہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کا بھی بوجھ وہ اٹھائیں گے اور قیامت میں ان کا برا حشر ہونے والا ہے.
یہاں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں بھی اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قد مکر الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی اسی قسم کے مکر کا معاملہ کیا تھا. فات اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر اس طور پر آیا کہ اللہ نے ان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور پھر چھتیں ان کے اوپر سے گر گئیں، اور اس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل سکا. اپنی جو بدعمالیاں کر رہے تھے، اپنے برے اعمال جو کچھ وہ اب تک کرتے چلے آ رہے تھے، اس کے نتیجے میں وہ برائیاں خود ہی ان کے اوپر پڑ گئیں، اور ان برائیوں میں وہ اس طرح سے گویا کہ ان برائیوں کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے اس طور پر مستحق ہوئے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل پایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان کے اوپر گرفت آ گئی. ایک ہی عذاب کی نوعیت بھی قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے بھی اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں کہ بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں، چھتیں اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈال دیتے ہیں، ان کو دھسا کر ان کو دبا کر اس طرح سے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کرتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، میرے پاس بہت سارے انتظامات ہیں، لیکن وہ انتظامات انسان کے کسی بھی طور پر کام نہیں آتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کس طرح سے اس کی گرفت ہو گئی. ثم یوم القیامت یخزیہم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ. پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو رسوا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شرکاء جن کو تم میرے مقابلے میں جن کو تم نے شریک ٹھہرا لیا تھا، بنا لیا تھا، اور جو ہے تم ان کو بڑی شدت کے ساتھ مانا کرتے تھے، وہ شرکاء کہاں ہیں؟ لاؤ اگر وہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہوں. ظاہر ہے کہ قیامت میں اللہ پاک فرمائیں گے ان الحکم الا للہ، کہ حاکمیت اور بادشاہت اللہ کی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا فیصلہ قیامت میں چلنے والا ہوگا. وہاں پر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے ذرہ برابر بھی حص و حرکت کر سکیں، کسی کی ہمت اور کسی کی طاقت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. لیکن اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ کہاں ہیں وہ. ظاہر ہے کہ ان کی عاجزی اور ان کی ناتوانی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو پکارو، ان کو بلاؤ. تو انسان وہاں پر عاجز ہوگا، ناتواں ہوگا اور کمزور ہوگا. ظاہر ہے وہ نہیں لا پائے گا اور وہ بے بس ہوگا. گویا بے بسی کے عالم کے اظہار کے لیے، اور خاص طور سے ان کو مزید بے بس ظاہر کرنے کے لیے، اور ان کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو وہ سب بالکل بے بنیاد تھا، اور وہ ساری کی ساری چیزیں تم نے بالکل غلط کی ہیں. ان کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے اللہ پاک ان سے فرمائیں گے قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. لیکن جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو مانتے تھے، جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، نبوت پر ایمان لائے تھے، جن کو علم اللہ پاک نے عطا فرما دیا تھا، وہ لوگ کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی ہے اور بہت برائی اور بہت برا فیصلہ ہونے والا ہے کافروں کے ساتھ. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ فرشتے جن کو وفات دیں گے، موت دیں گے، اور یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اور وہ ڈگے ڈالیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی، ہم برے اعمال نہیں کرتے تھے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے، جو کچھ تم کر کے آئے ہو. وہ باتیں ٹالیں گے اور ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور وہ جو ہے سلامتیاں بھیجنا شروع کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی ہے، ہم برے اعمال نہیں کر رہے تھے. لیکن اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ تم کر کے آئے ہو. آج کے دن تم مکر نہیں سکتے ہیں، تمہاری جان بخشی آج کے دن ہونے والی نہیں ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا تو فرشتے جو ہے وہی اصل وفات دینے والے ہیں. تو جو لوگ نافرمان تھے، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پر وہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں. وہ لوگ جو ہیں ایسے عاجز و ناتواں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک فرما دیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. جو کچھ تم کرتے تھے بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. ان کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں سے تم داخل ہو جاؤ، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے. فلبئس مثوى المتکبرین. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یہ متکبرین لوگ ہیں جو راہ نجات اور راہ ہدایت کو چھوڑ کر
کفر و ضلالت کا انتخاب کر رہے تھے اور کفر و ظلمت کو انہوں نے چن لیا تھا، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ تکبر کرنے والوں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن کے پاس علم تھا، جو متقی و پرہیزگار ہوئے، انہوں نے ان سے بات پوچھی گئی آپس میں کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ہے، اچھا ان کے لیے بدلا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ہی۔ دنیاوی زندگی میں بھی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، نبی کی باتوں کو ماننے والوں کے لیے بہترین اور اچھا بدلہ ہے، اور آخرت تو بہترین ٹھکانہ ہے ہی ان کے لیے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے متقیوں کا۔ جنات عدن يدخلونها، جنت ایسی جنتیں جس میں کہ وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان میں وہ تمام نعمتیں ان کو میسر آئیں گی، جو کچھ بھی وہ نعمت چاہیں گے، جو نعمتیں وہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، وہ ساری کی ساری نعمتیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جائیں گی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ متقی بندے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت پر عمل کر رہے تھے، ان کے لیے یہ بہترین بدلہ ہے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شاندار بدلہ تیار کیا، جس کا وعدہ کر لیا گیا دنیا میں اور اس کے بارے میں بتا دیا گیا۔ یقیناً یہ وعدے آخرت میں پورے ہونے والے ہیں، اور متقی و پرہیزگار بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات عطا ہونے والے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، کہ جن کو فرشتے جب وفات دے رہے ہوں گے، موت دے رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم اعمال کر کے آئے ہو۔ اوپر نقشہ کھینچا گیا کافروں کے بارے میں، ان کو ظالم قرار دیا گیا کہ وہ ظالم ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنا دی جائے گی۔ یہ متقی پرہیزگار اور نیک لوگ جو ہوں گے، ان کے بارے میں فرشتے ان پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس نتیجے میں جو تم کر کے آئے ہو، جو اعمال صالحہ تم کر کے آئے ہو، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنتیں عطا ہو رہی ہیں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتہ ان کے پاس آ جائے یا اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، اس سے پہلے والے لوگ بھی یہی کر چکے ہیں۔ یعنی انتظار ہے، کس بات کا انتظار ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ فرشتہ ان کے پاس آئے گا، فرشتہ کر کے ان کو بتائے گا، فرشتہ آ جائے گا تو وہ مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اگر ان کی یہی ضد ہے، یہی ہٹ دھرمی ہے، تو یقیناً ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو وحی لے کر کے آتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، یا اللہ کا عذاب لے کر کے دنیا میں آتے ہیں۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا تصدیق کے لیے ان کو فرشتہ چاہیے، یا پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، ان سے پہلے والے لوگ بھی یہی حرکت کر چکے ہیں۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اے نبی، تم اپنی تصدیق کے لیے فرشتہ کیوں نہیں لے آتے ہو؟ اگر کوئی فرشتہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھیج دیا ہوتا تو ہمارے لیے ماننا آسان ہوتا، ہم تم کو اللہ کا نبی مان لیتے، لیکن تم فرشتہ نہیں لائے ہو تو ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگ بھی یہی حرکت کر چکے ہیں۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس برائی نے ان کو آ گھیرا، جو برائی وہ کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں کی جو کمائی تھی، کمائی ہوئی برائی تھی، اسی برائی کے اندر جو ہے وہ خود گھیرتے چلے گئے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہی چیز ان پر پلٹ پڑی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہی چیز ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وبال جان بنا دی گئی۔ یہ نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اگر نبی کی اتباع کر لی جائے، نبی کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے، نبی کی باتوں کو مان لیا جائے، تو اللہ کی طرف سے پھر خیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر نجات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی کی اتباع نہیں کرتے، نبی کی پیروی جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ وہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کا اس میں کیا بگڑ رہا ہے؟ اللہ کا اس کے اندر کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اس میں اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اصل نقصان اس قوم کا ہے
جو قوم اپنے نبی کی نافرمانی کر رہی ہے۔ چنانچہ ان قوموں نے نافرمانی کی تو نبی کا استہزاء کر رہے تھے، کتاب کا استہزاء کر رہے تھے، نبی کے معجزات کا استہزاء کر رہے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں وبال جان بن گئی ان کے اوپر۔ عذاب کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ تمام کی تمام چیزیں نازل ہو گئی۔ وہ جو باتیں اور جو حرکتیں کیا کرتے تھے، جن چیزوں کو کرنے کے بعد یہ قومیں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ عاجز کر دیں گے نبی کو اور ان کو تھکا دیں گے اور یہ بے بس ہو کر اپنا کام چھوڑ دیں گے اور ہمارا ان سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے خام خیالات اور تصورات جو لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر تھے، یہ ان کے لیے وبال جان ہوئے اور وہ انہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو گئے جن چیزوں کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ چیزیں ان پر پلٹ پڑیں جن کا وہ استہزاء کر رہے تھے، جن کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ پرانی قوموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجام ذکر کیا کہ اس سے پہلے والی قوموں کا اس طرح کا انجام ہو چکا ہے، اس طرح سے ہم اس سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر چکے ہیں۔ اگر بعد میں آنے والی قومیں اسی طرز زندگی کو اختیار کرتی ہیں، ان کا وتیرہ اور ان کا طریقہ بھی یہی رہے گا، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی انجام یہی ہونا ہے، ان کا انجام بھی یہی ہو کر کے رہے گا۔ جو ہے خیر اور بھلائی اور بہترائی اسی بات میں ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم کیا جائے، نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔